جائز پر تشریف فرما صدر مجلس محترم شیخ عبداللہ صاحب، ولی احمد خان صاحب، قیصر خالد صاحب، ونود کمار ترپاٹھی بشر صاحب، مصطفیٰ صاحب، عبداللہ امتیاز صاحب اور کبرے صاحب اور ذاکر صاحب، اور اس افتتاحی اجلاس کے ناظم، اس پروگرام کے روح رواں ڈاکٹر قمر صدیقی صاحب، خواتین و حضرات، سب سے پہلے تو میں اس کے لیے خاص طور سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اگرچہ یہ میرا مقصد نہیں ہے لیکن مجھ ناچیز کو یہ حکم دیا قمر صاحب نے کہ افتتاح کرنا ہے۔ میں نے کہا اتنے بڑے بڑے لوگ یہاں موجود ہیں، انہوں نے کہا کہ نہیں آپ، تو خیر افتتاح کیا۔ دیکھیے بات وہی ہے کہ جو ابھی قمر صاحب نے اور اس کے پہلے ذاکر نے بھی کچھ باتیں کہی کہ جشن اردو کا انعقاد، اس کا اہتمام، ایک بات آپ لوگوں نے محسوس کی ہوگی کہ ادھر میرا خیال ہے چند برسوں سے اردو کے جشن منانے کا ماحول کچھ زیادہ ہی بڑھ گیا ہے۔ ابھی کچھ دنوں پہلے ہمارے شہر الہ آباد میں بزم وراثت کے نام سے اردو کا باقاعدہ 3 دن کا جشن وہاں منایا گیا، ایک دن میں بھی وہاں شریک رہا۔ اس سے پہلے سے آپ جانتے ہیں کہ ریختہ جو ہے وہ جشن مناتا ہے۔ تو وہی بات جو ابھی قمر صاحب نے کہی کہ اگر کوئی چیز کم ہو رہی ہے یا اس کا ماحول بہت زوال پذیر ہے تو پھر ظاہر ہے کہ اس کا اتنا جشن کیوں منایا جا رہا ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اردو کا ماحول زمینی سطح پر، یہ بات صحیح کہ اکیڈمیکلی یہ بہت دنوں سے یہ سلسلہ چلا، اچھا اس کی کچھ وجوہات ہیں۔ پہلے یعنی پچھلے آزادی کے بعد یہ بات صحیح ہے کہ اردو کا معاملہ جو ہے وہ بہت ہی تشویشناک ہو گیا تھا اور اس کے کچھ ظاہری کے اسباب ہیں، لیکن اس کے بعد بہت پانی بہہ چکا ہے۔ اور یہ بات بالکل صحیح ہے کہ ہمارے شمالی ہند کے وہ علاقے کہ جن پر یہ ذمہ داری تھی کہ اردو زبان، اردو ادب، اردو شاعری، اردو کا پورا جو اردو کلچر ہے اس کا ماحول وہاں زیادہ ہوتا، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ علاقے تقریباً وہاں معاملہ جو ہے بہت، اس معاملے میں یہ بات بالکل صحیح ہے کہ اردو زبان اور اردو ادب، اردو شاعری کا جیسا فروغ اور اس کا آغاز اور فروغ دکن میں ہوا ہے تو اس کی تو کوئی مثال ہمارے یہاں اور کوئی نہیں ملتی، اور ظاہر بات ہے کہ وہی دکن سے پھر شمالی ہند میں یہ ساری چیزیں پہنچی تھیں، اور یہ بمبئی کا علاقہ، مہاراشٹر کا علاقہ، یہ ظاہر ہے کہ دکن کا علاقہ ہے، بہت دور دکن نہ صحیح لیکن بہرحال یہ دکن کا علاقہ ہے۔ تو یہ تو ہم لوگ یعنی لوگوں سے اس طرح بتاتے ہیں کہ بھئی اگر اردو کا ماحول، اردو تعلیم کا ماحول، اردو کے استعمال کا ماحول اگر دیکھنا ہو تو مہاراشٹر کا جو علاقہ ہے وہ تمام ہندوستان کے اردو والوں کے لیے گویا سبق ہے، ان کے لیے نمونہ ہے کہ اردو زبان، اردو تہذیب، اردو کلچر کے لیے جس طرح کی محبت، جس طرح کا جذبہ یہ یہاں پایا جاتا ہے، ایسے ہی ماحول جو ہے وہ پورے ہندوستان میں کاش ہو جائے۔ تو اس لیے اس جشن کا انعقاد جو ہو رہا ہے اس کے لیے اس کے جو منتظمین ہیں، خاص طور سے اردو چینل کے بانی ڈاکٹر قمر صدیقی صاحب اور ان کے سرپرستوں میں قیصر خالد صاحب، شعبہ اردو ممبئی یونیورسٹی، اور جیسا کہ ابھی بتایا کہ جو مراٹھی کا شعبہ ہے تو مراٹھی کے شعبے کی بھی ایک طرح سے اس میں شرکت ہے، شمولیت ہے، تعاون ہے۔ تو ہم ان تمام جتنے بھی اس کے منتظمین ہیں ان کو ہم آپ سب لوگوں کی طرف سے مبارکباد دیتے ہیں اس جشن کے انعقاد کے لیے۔ اب ایک دو باتیں بہت تفصیل نہیں، بس مختصراً، کہ حالانکہ اس کی طرف ابھی خاصا اشارہ کیا جا چکا ہے، اس میں کئی پہلو سامنے آ چکے ہیں کہ دیکھیں اردو
زبان، اردو ادب، اردو کلچر، بلکہ اردو تہذیب اور اردو ثقافت. جیسا میں نے عرض کیا کہ اس وقت ہندوستان کے مختلف علاقوں میں اردو کا جشن جو منایا جا رہا ہے، اور یہ میں خاص طور سے مبارکباد دیتا ہوں اردو چینل کو کہ اردو چینل اتنے عرصے سے باقاعدہ جس طرح سے اردو زبان، اردو ادب، اردو تہذیب اپنے رسالے کے ذریعے وہ خدمت انجام دے رہے ہیں. تو میرا خیال ہے 1998 میں شاید پہلا شمارہ آیا تھا، جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے اردو چینل کا پہلا شمارہ کب آیا تھا؟ 98 میں نا. تو آپ سمجھیے کہ تقریباً 25 سال یعنی ربع صدی جو ہے گویا اتنے لمبے عرصے سے اردو چینل جو خدمت انجام دے رہا ہے یہ ادارہ، اور خاص طور سے قمر صدیقی کے زیر نگرانی، انہی کی زیر سرپرستی. تو وہ تو خیر وہ اس کا تعلق جو ہے وہ ظاہر کہ اکیڈمک سے ہے، لیکن یہ تیسرا ایڈیشن ہے. اس کے پہلے 2 جشن اور ہو چکے ہیں، اور وہ دونوں جشن جو ہے وہ بہت ہی کامیاب رہے، اور 2 جشنوں کی کامیابی سے ہی ظاہر کہ تیسرے ایڈیشن کی طرف مزید ان لوگوں کو یہ ہوا ہوگا کہ بھئی اس کو مزید آگے بڑھایا جائے. تو یہ بھی اس بات کی علامت ہے کہ یہ اردو کا جو پورا ماحول یہاں بن رہا ہے، اور اس بار جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اتنے ایونٹس رکھے گئے ہیں، اور ان پر آپ اگر نظر ڈالیے تو یعنی اردو زبان جو ہے وہ اس کے کتنے پہلو ہیں، یا اردو تہذیب، اردو ثقافت کے کتنے پہلو ہیں. ان تمام پہلوؤں کو یہاں اس میں شامل کیا گیا ہے. اس میں ظاہر کے شرکاء ہوں گے، ان کا مظاہرہ ہوگا، ان کی صلاحیتیں، ان کی لیاقتیں سامنے آئیں گی. تو کہنے کے لیے یہ ہے کہ صاحب صرف اردو کیا ہے، اردو لکھنے پڑھنے کی چیز ہے، اردو کی طرف لوگوں کی توجہ نہیں ہے. لیکن اگر ہم اپنی زبان کی پوری قوت کو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں ان تمام جو تہذیبی پہلو ہیں، جو ثقافتی پہلو ہیں زبان کے، ان پر ہمیں نظر رکھنی چاہیے، اور ان کے فروغ کے لیے کوشش کرنی چاہیے. تو میں تو اس لیے بھی خاص طور سے مبارکباد دیتا ہوں کہ اتنے طرح کے پروگرام کو اس میں انہوں نے شامل کیا ہے. اور اس سے آپ دیکھیے کہ جیسا ماحول تو پہلے سے ہی ہے یہاں، لیکن اس میں مزید گرمی پیدا کرنا، سرگرمی پیدا کرنا، اس کے تئیں اردو کے پروگرام کے تئیں لوگوں کے اندر ایک جوش اور ایک گرمی اور ایک جذباتی جو ایک کیفیت ہوتی ہے اس کا پیدا ہونا یہ بہت ضروری ہوتا ہے. ورنہ زبان سے تو ٹھیک ہے آدمی کہہ دیتا ہے کہ بھئی ہم بھی اردو والے ہیں، بڑے سینہ تان کے لوگ کہتے رہتے ہیں کہ بھئی اردو والے تو ہم بھی ہیں، لیکن محض زبان سے کہہ دینا کہ اردو والے ہمیں، اس سے کچھ بات بنتی نہیں جب تک کہ عملی طور پر اردو زبان، اردو کلچر، اردو ثقافت، اردو تہذیب، اردو ادب کے لیے عملی طور پر اس طرح کے پروگرام منعقد نہ کیے جائیں. نہ صرف منعقد کیے جائیں بلکہ ان کے انعقاد کے پیچھے پورا ایک جذبہ ہو، پورا ایک منصوبہ ہو، اور بہت منصوبہ بند طریقے سے یہ جشن کا جو اہتمام ہو رہا ہے یہ اس بات کی مزید علامت ہے کہ قمر صدیقی صاحب اور ان کی ٹیم کے جتنے بھی لوگ ہیں، ان کے سرپرست اور ان کے پورے ٹیم کے لوگ جو ہیں وہ کتنی محنت سے. اور ادھر تو میں نے دیکھا سبھی لوگ اس محسوس کر رہے ہیں کہ یہ جشن تو آج شروع ہو رہا ہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو یہ جشن کا انعقاد جو ہے وہ سوشل میڈیا پر آج سے 15-20 دن پہلے سے شروع ہو چکا تھا. تو پورا ایک ماحول بن چکا ہے، اور یہ بات بالکل صحیح ہے کہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اور سوشل میڈیا پر اردو، اگر سوشل میڈیا کا وجود نہ ہوتا تو بالکل صحیح بات ہے کہ اتنا کچھ انعقاد جو کر رہے ہیں یہ، اس کا شاید اتنا دور رس اس کے نتیجے نہ ہوتے، یا اتنا دور رس اس کے اثرات نہ ہوتے. تو اس میں سوشل میڈیا کا بھی بہت بڑا دخل ہے، اور سوشل میڈیا کے استعمال کے لیے ان لوگوں نے جس طرح سے منصوبہ بندی کی ہے اور اس پر محنت کیا ہے. پورا کل شام کو یہاں ہم لوگ آ گئے تھے تو دیکھا کہ دن رات ایک کر کے جس طرح سے اپنے زبان کے لیے، ظاہر ہے کہ اپنی زبان کی حفاظت، اپنے زبان کا فروغ، اپنی زبان کے تئیں ہمدردی اور ایک جذباتی تعلق، اور اس کے لیے کچھ نہ کچھ کر گزرنے کا جو جذبہ ہے، یہ ظاہر ہے کہ جس زبان کے لوگ ہیں ان کے اندر نہیں ہوگا تو دوسرے زبان والوں، بھئی ہر زبان والے ہیں، جیسے مراٹھی کے لوگ ہیں
تو مراٹھی کے لوگ اپنی زبان کے لیے بالکل اسی طرح کا جذبہ رکھتے ہیں، ہندی والے ہیں ہندی کے لیے رکھتے ہیں. تو ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم اردو والے ہیں تو ہم اپنی زبان کے لیے، اپنی تہذیب کے لیے، اور اردو کی تو سب سے بڑی قوت جو ہے وہ اس کا تہذیبی تشخص ہے. زبان ہی نہیں بلکہ تہذیبی تشخص جو ہے یہ اردو کا بہت بڑا وہ ہے، بہت بڑی طاقت ہے. اور مراٹھی، اردو اور ہندی اور اردو ان زبانوں میں جو رشتے ہیں، ان میں جو مماثلتیں ہیں، ان کی طرف اشارہ کیا. تو بہرحال میں پھر سے بہت مبارکباد دیتا ہوں اور امید کرتا ہوں بلکہ دعا کرتا ہوں کہ یہ جشن جس طرح شروع ہو رہا ہے اسی طرح یہ اس سے مزید کامیابی کے ساتھ اختتام پذیر ہو اور اردو کا پورا ماحول جو ہے وہ مزید گرم ہو جائے. بہت شکریہ. بہت شکریہ احمد محفوظ صاحب. اس درمیان ڈاکٹر وشمبر جادو صاحب. وشمبر بھائی کہاں ہیں؟ ارے بھائی یونیورسٹی میں ہم لوگوں کو رہنا ہے. ڈاکٹر وشمبر جادو صاحب جو ہیں وہ بڑی ڈائنیمک پرسنالٹی ہیں اس یونیورسٹی کی، اور ایمانداری سے بتاؤں تو یہ اردو لور ہے. اردو سے محبت کرتے ہیں اور سارے ٹیچروں کا جو دکھ درد ہے وہ انہی کے ذمے ہے. یہ ہماری یونیورسٹی کے ٹیچرز یونین کے ذمہ دار ہیں، کرتا دھرتا ہیں. تو ہم لوگ اپنا دکھ درد انہی کے حضور پیش کرتے ہیں. اور فزیکل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ آپ ہی اس کے کرتا دھرتا ہیں. جو بڑا سا یونیورسٹی کا گراؤنڈ ہے وہ سب آپ ہی کے زیر نگرانی ہے. لیکن بڑی بات یہ ہے کہ اردو سے محبت کرتے ہیں. اردو شعبے کا کوئی بھی مسئلہ ہو اس کے لیے یہ بڑے جی جان سے لگ کے جو ہے اس کو حل کراتے ہیں. وشمبر بھائی بہت شکریہ آپ آئے. حاضرین، میں ہمارے قیصر خالد صاحب سے درخواست کروں گا. اصل میں ہم دونوں کا درد ایک ہی ہے. وہ بھی جشن کرتے ہیں، میں بھی جشن کرتا ہوں. جو تکلیفیں ہیں وہ جو اٹھانی پڑتی ہیں وہ ہم لوگوں کا مشترک ہے معاملہ. میں جناب قیصر خالد صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ بھی کچھ اس جشن کے تعلق سے اپنے کلمات پیش کریں. صدر جلسہ ڈاکٹر عبداللہ صاحب، ڈائس پہ موجود تمام شخصیات، دوستوں اور جتنے طالب علم اور طلباء یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جشن جو ہے جشن اردو، اس کا تیسرا ایڈیشن آج ہم لوگ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں. یہ بنیادی طور سے پاگل پن کا کام ہے، اور اگر ایک درجے کا پاگل پن نہ ہو انسان کے اندر تو یہ اتنی غیر ضروری چیزیں وہ کر نہیں سکتا ہے. کیونکہ اس حوالے سے جو بے عزتی سہنی پڑتی ہے، در در پہ بھکاری کی طرح جانا پڑتا ہے، پیسے مانگنے پڑتے ہیں، چار باتیں سننی پڑتی ہیں، احسان بھی لوگ جتا دیتے ہیں بہت بار، اور ہم ہیں کہ اس کے باوجود باز نہیں آتے ہیں. اور دیکھیں کہ تیسرا ایڈیشن لے کے بھی حاضر ہو گئے. تو یہ تو دشواری ہے، لیکن یہ دشواری دراصل جس کو آپ کہتے ہیں کہ بچے کی پیدائش میں بہت درد ہوتا ہے، لیکن جب وہ بچے کی صورت دیکھ لیتے ہیں تو سارا درد جو ہے وہ کافور ہو جاتا ہے، اور آپ کو ایک ایسی محبت اس بچے سے ہوتی ہے کہ آپ اس کو سینے سے لگا لیتے ہیں. اس جشن کا سلسلہ ہندوستان میں ہم لوگوں نے شروع کیا 2011-12 سے. یہاں پاسبان ادب اور دلی میں جشن ادب، اور اس کے بعد یہ سلسلہ لگاتار چل رہا ہے. ریختہ 15 میں پہلے ہمارا جشن 4 سال دیکھ کے گئے وہ، اس کے بعد انہوں نے اپنا جشن شروع کیا. بہرحال سوال اس بات کا ہے کہ یہ جو زبان ہے نا، زبان 2 لیول پہ چلتی ہے. ایک تو جو لوگ بولتے ہیں یا لوگ پڑھتے ہیں وہ کسی بھی رسم الخط میں ہو سکتا ہے. وہ انگلش میں ہو سکتا ہے،
وہ دیوناگری میں ہو سکتا ہے, رومن میں ہو سکتا ہے, دیوناگری میں ہو سکتا ہے, اور وہ اردو رسم الخط میں بھی ہو سکتا ہے. لیکن جو لفظ آپ بولتے ہیں, جو اشعار آپ پڑھتے ہیں, یا جو کلمہ آپ اپنے زبان سے نکالتے ہیں, اس کی بنیادی کنسٹرکشن اگر اردو کی ہے تو ہم اس کو اردو مانتے ہیں. ابھی کچھ دن پہلے حسن موہانی صاحب پہ ایک بڑا آرٹیکل ایک پیپر میں تھا کہ جس شخص نے انقلاب زندہ باد کا نعرہ دیا, لوگوں نے اسے فراموش کر دیا. تو انقلاب زندہ باد یہ اردو کے سوا ہو نہیں سکتا ہے. اسی ڈھنگ سے ایک وقت میں ایک نیوز پیپر ہوا کرتی تھی مراٹھی کی, اس کا برد واقعہ یا اس کا ایڈورٹیزمنٹ آتا تھا, مراٹھی مانساجے بلند آواز. تو بلند آواز جو ہے یہ بنیادی طور سے اردو ہے, اس کے سوا آواز بلند ہوتی نہیں. تو یہ جو زبان ہے یہ اس کی رسم الخط کم پڑھائی جا رہی اسکولوں میں, ہمارے بچے گھروں میں بھی نہیں پڑھ پا رہے ہیں. اس وجہ سے تکلیف ہے کہ اردو کو اردو رسم الخط میں پڑھنے والے لوگ کم ہو رہے ہیں, لیکن اردو کو رومن میں یا دیوناگری میں پڑھنے والے لوگوں کی تعداد روز بڑھتی جا رہی ہے. ہمارے پاس چیلنج دو ہے. ایک تو چیلنج یہ ہے, جیسے فرینچ ایک کلاسیکل لینگویج ہے, اور جو آدمی کلچر کے زائد پہلو سے, ایڈوانس چیزوں سے آشنا ہونا چاہتا ہے وہ فرینچ پڑھتا ہے. اردو میں بھی وہ تمام صفت موجود ہے ہندوستان کے اندر جو اس کو ایک ایلیٹ لینگویج بنا سکتی ہے. آپ کی نشست و برخاست, آنے جانے, ملنے جلنے, بات چیت کا سلیقہ, گفتگو, تقریر, تحریر, یہ تمام چیزیں جیسا اردو آپ کو سکھا سکتی ہے ویسی پوٹینشیل کم زبانوں میں ہے. کیونکہ جس زبان میں میرے خیال سے 56 رسم الخط میں الفاظ ہیں, اس میں چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی فرق کے ساتھ سمجھی جا سکتی ہے. آپ کے پاس سین یا سا کے کتنے ساؤنڈز ہیں, جیم کے کتنے ساؤنڈز ہیں, یہ تمام چیزیں لفظ کے کنسٹرکشن پہ کام آتی ہیں, لفظوں کو ممتاز کرتی ہیں. تو اس میں ایک وہ پہلو ہے. اور دوسری کہ مرکب الفاظ بنانے کی جو صلاحیت اردو میں ہے وہ کم زبانوں میں ہے. اس وجہ سے آپ بہت ساری کمپلیکس چیزوں کو بھی مرکب الفاظ کے طور پہ بتا سکتے ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ اس پوٹینشیل کو مارکیٹ کرنا, جس کو مونیٹائزیشن کہتے ہیں, اس میں ہم بہت زیادہ ناکام رہے. ہم لوگوں نے ہندوستان میں یہ سلسلہ شروع کیا کہ کارپوریٹ اسپانسرشپ ہم اردو میں لے کے آئے سب سے پہلے, اور کنسسٹنٹ 10 سالوں سے ہم کارپوریٹ اسپانسرشپ لاتے ہیں. یہ صرف ہمارے لیول پہ نہیں بلکہ بہت سارے تنظیموں کے لیول پہ ہونا ضروری ہے. ریختہ آج لا پا رہی ہے, ہم جشن ادب میں لاتے ہیں, پاسبان ادب میں لاتے ہیں, کچھ اور تنظیموں میں بھی دیکھتے ہیں. لیکن یہ جو ویلیو فار منی ہے نا, ہم یہ چیز سمجھانے میں ناکام ہو جاتے ہیں انسٹیٹیوشنز کو کہ کیسے آپ ویلیو فار منی میں چیزوں کو ایک ایکسچینج جو کہتے ہیں, ایکسچینج میں ان کو فائدہ ہے اور وہ ہم کو سپورٹ کریں. یہ چیز ہم کہیں نہ کہیں کمیونیکیٹ کرنے میں تھوڑا کم پڑتے ہیں. اردو کے چاہنے والے کارپوریٹ میں بہت زیادہ ہیں. میں نے دیکھا ہے بہت سارے لوگوں کو اشعار, شعر و شاعری میں دلچسپی, یا تقریر میں دلچسپی, یا ان چیزوں میں جو لینگویج کی چیزیں ہیں اس میں دلچسپی ہوتی ہے, ہم پہنچ نہیں پاتے. تو کوشش یہ کرنی چاہیے ہمیں کہ ہم ان لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کریں, نشان زد کریں, ان تک کسی حد تک پہنچیں. جو ماس میڈیا ہے, چاہے فلم ہو, چاہے آپ کے OTT پلیٹ فارمس ہو, وہاں جو زبان چلتی ہے اس زبان کو آپ دیکھ لیجئے, اس کی بنیاد تو اردو میں ہے, ہندوستانی میں ہے. تو ان چیزوں کو بھی ہم کو کہیں نہ کہیں دھیان میں لانا ضروری ہے. اور ہمارے اپنے بچوں کو خود اپنے گھروں میں, ہمارے اپنے پیرنٹس کو ان کے اپنے گھروں میں اردو کی کتابیں رکھنی, اردو کے رسالے منگوانے, اردو کے اخبار کو خریدنے کی عادت ڈالنی پڑے گی. ہمیں پڑھنا سیکھنا پڑے گا اور ہمیں گھروں میں وہ ماحول بنانا پڑے گا. اور اس زبان کو کسی مذہب کی قید سے نکال کر ایک کلچر کی زبان کے طور پہ ہم کو سماج کو پیش کرنا پڑے گا, ایک جوڑنے والی زبان کے طور پہ پیش کرنا پڑے گا. تبھی جا کر مجھے لگتا ہے کہ اس دور میں, اب جو 21ویں صدی کا دور ہے, اس میں اردو جو ہے مضبوط ہو پائے گی, اس کا فروغ ہو پائے گا. ٹریڈیشنل جو طریقے ہیں اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ وقت کے بہاؤ میں سب بہتے جا رہے ہیں, چیزیں بدلتی جا رہی ہیں. تو ہم کو کہیں نہ کہیں نئے طریقوں سے آشنائی حاصل کر کے, اس کو استعمال کر کے, نئے جو مارکیٹ کی ڈیمانڈز ہیں اس میں ہم اردو کو کیسے لے کر آئیں, اس سے کیسے ہم جس کو سنکرونائز, جس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں, کہ یہ جہتی ہم کیسے قائم کریں, کیسے یہ بتا پائیں کہ یہ جو زبان ہے یہ آپ کا میڈیم ہے لوگوں تک پہنچنے کا, ان کے دلوں میں اترنے کا. اگر ہم یہ کر پائے
تو مجھے لگتا ہے کہ ایسے جو جشن ہم لوگ بڑی مشکل سے منا پا رہے ہیں، ہندوستان کے بہت سارے شہروں میں بہت آسانی سے منائے جا پائیں گے. اسی امید اور اسی دعا کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. شکریہ. بہت شکریہ قیصر خالد صاحب. آپ نے جو منظرنامہ پیش کیا وہ بہت ہی اہم ہے کہ جو موجودہ صورتحال ہے اور جو بدلتی دنیا کا رنگ و روپ ہے، اردو کو اس میں کیسے آگے بڑھایا جائے، کیسے مضبوط کیا جائے. ظاہر ہے کہ اس کے لیے کوششیں ہو رہی ہیں. میں درخواست کروں گا جناب حافظ ولی احمد صاحب سے. یہ اردو کی تحریک لے کے احمد آباد سے چلے ہیں اور پورے ہندوستان میں پھیلا رہے ہیں کتابوں کے حوالے سے کہ کیسے بچوں تک کتابیں پہنچائی جائے. حافظ ولی احمد صاحب. سامعین کرام، سامنے بیٹھے ہوئے احباب، پیارے بچیوں، اور ادھر بیٹھے ہوئے ہمارے بزرگوار، سب کی خدمت میں سلام عرض ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شکریہ. یہ مجھے جچنا تھا کہ سلام کا جواب دینا واجب ہے. کتنے لوگ جواب دیتے؟ بچیوں نے جواب دیا. بہت بہت شکریہ. بچے لوگ جواب دینا چاہیے. جی، میں میری بات شروع کروں اس کے پہلے جناب قیصر خالد صاحب کی بات کو میں لیتا ہوں. سر، آپ کی باتوں میں سمجھنے میں تھوڑی دشواری ہو رہی تھی. کارپوریٹ سیکٹر سے اردو، جیسے کہ میں بھی کہوں کہ میں کارپوریٹ سیکٹر میں ہوں، میں کسی کالج میں اسکول میں لیکچرر نہیں ہوں، لیکن ہم آپ لوگ کے سامنے چل کے آئے، آپ لوگوں نے ہمارے سیکٹر میں چل کے آئیے، تو ایسے ہیرے آپ کو ہمارے بزنس میں ملیں گے. انڈسٹریز کے اندر آپ چاہیں تو کروڑوں کے بڑے جشن منا سکتے ہیں، کروڑوں کتابیں جا سکتی ہیں. سر میں لکھ کے دے سکتا ہوں، لیکن آپ لوگ چلیں 2 قدم انشاءاللہ. ان کے بعد کو ہم پکڑ لیا میں نے، اب اس کے آگے ہم چلتے ہیں. جی، میں شروع کروں گا. 12 فروری 2022 کا دن تھا. مجھے پونا اسباق پبلیکیشن میں ایوارڈ دینے کے لیے جناب نذیر فتح پوری صاحب نے بلایا تھا. وہاں پہ ہمیں ایک محب اردو کا ایوارڈ دیا گیا. وہ اللہ کا شکر ہے پہلا ایوارڈ تھا ہمارے لیے. لیکن وہاں پر جو ہمیں ایک جملہ میں نے سنا، ایک ملفوظات کہا جائے، ایک فرمودات کہا جائے، وہ ہمیں اردو کے فروغ کے لیے، ترقی کے لیے بہت بڑا جذبہ مجھے ملا. جناب اقبال حسن خان صاحب، بانی بینا ایجوکیشن کیمپس، انہوں نے ایک جملہ کا، عمر دراز شخصیت، اللہ ان کو عمر لمبی کرے، اس وقت اردو کی خدمت کرنا ثواب کا کام ہے. یہ جملہ میں پونا سے لے کے چلا 2022 میں، اور یہ جملہ پورے ہندوستان میں پہنچا چکا ہوں. میں شاید کہ 1000ویں بار آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اس کو میں عبادت سمجھ کے کام کر رہا ہوں. اردو زبان کے پیچھے مجھ سے جو ہو سکتا ہے، بچوں تک کتابیں پہنچا رہے ہیں، رسالے پہنچ رہے ہیں، پابندی سے پہنچ رہے ہیں، کتابیں چاہیے پہنچ رہے ہیں. ہم نے یہ بھی شروع کیا ہے کہ میں جو بڑے رائٹرز ہیں، لکھنا چاہتے ہیں، اگر انہیں کتابوں کی ضرورت، ان کے شوق کا ضرورت ہو تو مجھے لیسٹ دیں، ان کے تک کتابیں پہنچیں گی. اس وقت 4 شخصیتوں کی کتابیں پہنچ چکی ہے. مصداق اعظمی صاحب کو پہنچی ہے، علی سے نجف کو پہنچی ہے. آپ بولیں 20,000 کی کتابیں، لمٹ ہماری 15,000 کی کتابیں آپ تک پہنچیں گی انشاءاللہ. ابھی جو حضرات آپ کے ریسرچ کر رہے ہیں ان کو کتابوں کی ضرورت ہے، انشاءاللہ ہماری طرف سے پہنچیں گی. دوسرا جملہ میرے سامنے جو ہے، خدمت کرنے کا جذبہ جو بہت زیادہ آگے بڑھا. 2 نومبر 2024 میں بینڈرا سے اسلام جم خانہ جا رہا تھا. وہ ایک ایوارڈ فنکشن میری طرف سے آرگنائز ہوا تھا. حضرت علی میاں کے قول اسٹیٹمنٹ میرے موبائل میں ہے. جناب مخصوص مراوتی نے لکھا تھا، جو شخص اس ملک میں اردو کے بقا کے لیے کام کرے گا، اس ملک میں اسلام کی بقا کے لیے کام کرے گا. یہ حضرت علی میاں کا جملہ تھا جو ہمیں زیادہ متحرک کر گیا. اور بس اردو کی خدمت کرتے جائے، اس میں چاشنی ہے. ایون سر کارپوریٹ سیکٹر میں ایسے نان مسلم حضرات اتنے ہیں، IPS آفیسر ہیں جو ان کو اتنے اچھی اردو آتی ہے، وہ ہمیں یاد دلاتے ہیں. غالب کا یوم پیدائش آپ کو یاد نہیں ہے، تو ہمیں کوشش کرنی ہے وہاں تک پہنچے. لیکن جو بچوں سے ایک بات میں کہوں گا، بابو اللہ کا شکر ہے میں حافظ قرآن ہوں، انجینئر ہوں، مصروف رہتا ہوں، پڑھتا رہتا ہوں. میرے استاد ابھی حیات ہے. ان کا جملہ جب میں 10 سال کا تھا، کتابیں خرید کر پڑھو گے تو علم میں برکت ہوگی. کتابیں خرید کر پڑھو گے تو علم میں برکت ہوگی. وہ دن اور آج کے دن اللہ کا شکر، ہمارے گھروں میں 10 تجوریاں بھری پڑی ہوئی ہیں. ہمارے کارخانے میں کتابیں رکھنے کی جگہ نہیں ہے، کارٹون کے کارٹون پڑے ہیں. کتابیں خرید رہے ہیں، کتابیں چھپا رہے ہیں. آپ لوگ بھی کتابیں خرید کر پڑھیں اور اردو کا آگے بڑھیں. بس شکریہ. بہت شکریہ حافظ ولی صاحب. اور یہ جو ہمارے طلبہ بیٹھے ہوئے ہیں اوپر بالکنی میں، ان کے لیے نیچے کتابیں موجود ہیں 95% ڈسکاؤنٹ پہ حافظ ولی احمد خان صاحب کی طرف سے. یعنی کہ 100 روپے کی کتاب 5 روپے میں، اور 10 روپے کی کتاب 50 پیسے میں. اب 50 پیسہ چلتا نہیں، اس لیے 2 لے لیجیے آپ 1 روپے میں. بہت شکریہ ولی بھائی.
अब चूँकि हम लोग प्रोग्राम शुरू करने में लेट हो गए थे और मैंने अब्दुल्ला भाई से वादा भी किया था कि 3:15 बजे शुरू कर दूंगा, कैसर खालिद साहब से वादा किया था, लेकिन मुमकिन नहीं हो पाया, इसलिए प्रोग्राम को हम मुख्तसर करते हैं क्योंकि हमको इवेंट सारे वक्त पे ख़त्म करने हैं। अब मैं सदारती कलमात के लिए डॉक्टर शेख अब्दुल्ला साहब से दरख्वास्त करूंगा। अब्दुल्ला भाई बम्बई में उर्दू की जान है। अब्दुल्ला भाई, ज़ोरदार ताली। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज की इस खूबसूरत शाम जो जश्न उर्दू के नाम से मुनक़िद की गई है और जिसके लिए जनाब डॉक्टर कमर सिद्दीकी और ज़ाकिर खान ज़ाकिर और उनके तमाम रुफ़ा को मैं दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। असल में मुझे तो पता नहीं था कि इस जश्न की सदारत में मुझे सौंपी गई है। मैं तो सिर्फ एक सामीन के तौर पर आया था कि बैठूंगा और सुनूंगा और चले जाऊंगा। बहरकैफ उर्दू के ताल्लुक़ से, ज़बान और अदब के ताल्लुक़ से, उसकी बक़ा के ताल्लुक़ से, उसके फ़रोग़ के ताल्लुक़ से कई बातें आपने गोश गुजार। अब असल मकसद ये है कि हमने खुद अपनी ज़बान के ताल्लुक़ से माज़रत खाना रवैया अख्तियार किया है। कहीं न कहीं ये तल्ख़ हकीकत है कि हम खुद एहसास कमतरी में मुब्तला है। ये तल्ख़ हकीकत है, इसलिए कि बाज़ औक़ात हम जब अपनी ज़बान में गुफ्तगू करते हैं तो हमने ज़्यादातर अभी ज़बान में जो है मखलूत अल्फाज का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। अब ये पता नहीं क्या वजह है, या तो यह एहसास कमतरी है या एहसास बरतरी है। हम ये बावर कराना चाहते हैं अपने मुखातब को कि मैं अंग्रेज़ी भी जानता हूँ कर। ज़बान के ताल्लुक़ से मौलाना अब्दुल करीम फारिक मैंने एक मौके पर इसका जिक्र किया था। बड़ी नामवर आलिमगीर शख्सियत, वो रोज़ाना अपने घर में जो मुलाजमा थी उसको बग़ौर मुताला मतलब उसका मुशाहिदा करते थे कि उसके हाथ में रोज़ाना एक अखबार होता था। एक दिन उनसे रहा नहीं गया, वो जानते थे कि ये जाहिल है, अनपढ़ है उनकी मुलाजमा, लेकिन रोज़ाना वो एक अखबार लेकर आती थी। तो उनसे रहा नहीं गया, उन्होंने उनसे पूछा कि तुम पढ़ी लिखी तो नहीं हो? बोले जी सर मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ। फिर तुम ये रोज़ाना अखबार क्यों लेके आती हो? तो कहा कि ये मेरी अपने कौम का ज़बान, कौम की तर्जुमानी करता है। अगर इसको मैं ख़रीद कर कुछ खर्च करती हूँ तो ये मेरी अपनी ज़बान ज़िंदा व जावेद रहेगी। ये बहुत अहम था। मुझे अफसोस है कि हमारे यहाँ पर कई असातिज़ा कराम हैं, जब हम इंटरव्यू में बैठते हैं, एमए पास है, आला डिग्रियाँ हैं उनके पास, लेकिन कभी कभी बड़ा मौका नहीं है, लेकिन बड़ा अफसोस होता है कि अगर हम ये कहते हैं कि भाई आज आपने अखबार पढ़ा है और आज की सुर्खी क्या है, सर बोले हमारे अखबार नहीं आता। सोचिए आप, ज़बान उसी वक्त उसकी बका, उसकी फ़रोग़ उसी वक्त होगा जब आप ज़ाती तौर पर ख़ुद कुर्बानी देंगे। सिर्फ ज़बानी जमा खर्च नहीं होता। हमारे फ़रीद खान साहब जो है उर्दू कारवां लेकर चल रहे हैं, डॉक्टर मुस्तफ़ा पंजाबी है, कैसर खालिद साहब पासबान अदब है, उर्दू मरकज़ है, कुछ तंजीमें बड़ी फ़ाल है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि काम नहीं हो रहा, काम हो रहा है, लेकिन ज़बान की बका, उसकी फ़रोग़, उसकी तरक्की, उसकी उस मंजिल तक ले जाने के लिए हमें सबको बाहमी तौर पर मरबूत तरीके से काम करना पड़ेगा। मैं ख़ास तौर पर ऐसे जो जलसे मुनक़िद होते हैं, ऐसी जो बज़्म आराइयाँ होती है, मैं इनके मुंतज़मीन का शुक्र अदा करता हूँ। और ये भी देखा है कि अभी जो प्रोग्राम हो रहे हैं, चाहे वो ड्रामे होते हैं, इकबाल नियाज़ी साहब बैठे हैं, इनके भी कई ड्रामे जिसमें गैर मुस्लिम जो है बड़ी बेहतरीन तरीके से उस ज़बान का इस्तेमाल करते हैं जो हम अपनी ज़बान का इस्तेमाल नहीं करते। उनका तलफ़ुज़, उनका मखरज, उनके मकालमे की अदायगी, उनकी बरजस्तगी देख कर ताज्जुब होता है कि ये गैर इतनी अच्छी ज़बान इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन हम बड़े मायूस है कि हमारे अपने बच्चों की ज़बान जो है इस पर
غور و فکر کرنا چاہیے ارباب اختیار کو، اور ہم اسی وقت کامیاب ہوں گے جب ہم خود ایک ایک آدمی اپنی زبان کی بقا کے لیے کام کرے. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ ڈاکٹر شیخ عبداللہ صاحب. سر رسم شکریہ سے پہلے 2 منٹ لینا ہے، وہ ہے ہمارے جشن اردو اور شعبے کی طرف سے مومنٹو پیش کرنا ہے. تو میں سب سے پہلے قیصر خالد صاحب سے درخواست کروں گا کہ ڈاکٹر شیخ عبداللہ صاحب کی خدمت میں مومنٹو